أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بات چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو قیام تھا. مادی پرست لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ قیام تو ایک ایکسیڈنٹ تھا، یعنی اچانک سے ہوا بلاسٹ. جیسا ہوتا ہے نارملی طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان لوگ جو ہیں ان کو پر جب ظلم ہوتا رہتا ہے جب ظلم کی انتہا ہوتی چلی جاتی ہے، بڑھتا جاتا ہے، تو لوگوں کا صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے اور ایک دم سے قیام ہو جاتا ہے اور ایک دم سے آر پار ہو جاتا ہے، سب حکومت ظالم کی پلٹ جاتی ہے. یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیسا نارملی ہوتا ہے. تو ان کا کیا جواب دیا تھا؟ کہا کہ بھائی جو یہ لوگ مادی پرست ہیں وہ یہی تجزیہ کرتے ہیں حادثات کا، وگرنہ اگر وہ انصاف سے امام حسین کی زندگی اور اس کربلا کے واقعے کا مطالعہ کریں تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ واقعہ کوئی حادثہ نہیں تھا، ایک سوچا سمجھا پہلے سے آمادہ کیا ہوا پلاننگ کے تحت انجام دیا ہوا انقلاب تھا. یہ امام حسین نے جو پہلے سے آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے معاویہ کو بھی آپ نے خطوط لکھے، آپ ان کی اسٹڈی کیجئے، ان کا مطالعہ کیجئے تو پتہ لگے گا کہ آپ کیسے کہتے تھے کہ بھائی اس کے خلاف بولتے تھے، اس کے خلاف اس کو منہ پہ برا کہتے تھے کہ تو یوں ہے تو وہ ہے سب کچھ. اور پھر خود آپ قرائن دیکھیں گے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ اگر پھر دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر یہ حادثہ ہوتا سکینہ کلثوم فاطمہ فہیم صاحب کے انہوں نے ایک بات کہی تھی، اگر یہ حادثہ یا ایک دم سے ہوا بلاسٹ کی طرح واقعہ ہوتا ہے تو پھر 72 لوگ کیوں ہیں؟ کیونکہ بھائی جو اچانک سے ظلم جھیلتے لوگوں کا جو صبر کا دامن چھوٹتا ہے تو سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا اس میں، تو پھر یہ 72 کیوں اگر ایسی بات تھی تو. اور پھر دوسرے آپ چیزوں کا مطالعہ کریں انصاف سے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ امام حسین کا ہاتھ سے یہ جو واقعہ کربلا کا یہ تحریک تھی، یہ انقلاب تھا، ایک سوچا سمجھا پہلے سے پلاننگ کیا ہوا ظالم کے خلاف کیا ہوا ایک انقلاب تھا. یہ اس کے قرائن کچھ اور آپ بھی دیکھ لیجئے. مثلا یزید کے لیے بیعت لیتے وقت امام کی تقریر کو دیکھیے، آپ پتہ لگے گا آپ کو کہ یہ انقلاب تو اچانک سے نہیں ہوا، پہلے سے. دیکھیے لالچ اور دھمکی کے ذریعے معاویہ نے کیا کیا؟ یزید کی ولی عہدی کے لیے اہم شخصیتوں کے ایک گروہ کی موافقت حاصل کر لی تھی، کیونکہ انہوں نے دھمکا دیا تھا، مارنے کی دھمکی دے دی تھی، تیر تان دیے تھے، تو زبردستی لے لیا تھا ان سے اقرار. جب حسین ابن علی علیہ السلام سامنے ان کے سامنے بات رکھی گئی امام کے، تو آپ نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا تھا، کیا فرمایا؟ تم نے اپنے بیٹے کے کمال اور تجربے کاری کے سلسلے میں جو تعریف کی ہے، تو اس نے پہلے تعریف بیان کی یزید کی، تو امام حسین نے کیا کہا معاویہ سے؟ تو نے جو اپنے بیٹے کے کمال اور تجربے کے بارے میں تعریف کی وہ ہم نے سنی، گویا تو نے ایسے آدمی کے بارے میں بات کر رہا ہے جس کو تم نہیں جانتے، جس کو تو نہیں جانتا، تو ایسے آدمی کے بارے میں بتا رہا. تیری باتیں سے تو ایسا لگ رہا، ورنہ اگر تو جانتا یزید کیا ہے جبکہ تو جانتا ہے تو ایسا تھوڑی کہتا اس کے بارے میں، یا اس سلسلے میں فقط تجھے علم ہے. جیسا چاہیے تھا یزید نے ویسا ہی اپنے کو پیش کیا اور اس نے اپنے باطن کو آشکار کر دیا. وہ کتوں سے کھیلنے والا کبوتر باز اور ہوس پرست شخص ہے جس نے اپنی عمر ساز و آواز، ناچ گانے، عیش و عشرت میں گزاری ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو اس کام سے صرف نظر کرتا کہ اسے تو بنانا لوگوں سے زبردستی بیعت لے رہا اس کی، اور اپنے گناہ کے بوجھ کو اور گراں بار نہ بناتا. تیرے لیے بہتر تھا کہ اس کے لیے کام نہ کرتا. آلریڈی تیرے اتنے گناہ ہے، تو اتنا کچھ ہے اور زیادہ اسے بنا کے تو اور وہ کر رہا ہے اپنا. تو آپ نے تقریر یہ فرمائی تھی. تو اب بتائیے معاویہ کے نام پھر امام حسین کا خط دیکھیے، تو امام پہلے سے ناراض تھے یزید کے بننے سے، مخالفت کی تھی، اور جب بنا دیا اس نے تو کیا انقلاب ہوا؟ تو کیا ہوا؟ اچانک سے ہوا انقلاب. اور دیکھیے معاویہ کے نام امام حسین کا خط. امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک مفصل خط معاویہ کو لکھا اور اس کے بڑے بڑے جرموں کو یاد دلایا معاویہ کے، جن میں سر فہرست کیا تھے؟ پرہیزگار بزرگ اور صالح اصحاب کا قتل، کیونکہ اس نے محمد بن ابی بکر کو قتل کرا کے انہیں گدھے کی کھال میں، جناب عائشہ کو اس نے قتل کرایا، جناب عائشہ کو معاویہ نے قتل کرایا، اور
جناب میثم تمار، جناب ابو ذر کو نہ تو اس نے کیا تھا، عثمان نے نہیں، جیسے جناب ابو ذر ہیں، جناب میثم ہیں، یہ سب بڑے بڑے عمار یاسر ہیں جن کے بارے میں رسول نے کہا تھا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. تو لوگ نگاہ رکھتے تھے جناب ان پہ، عمار پہ، کہ یہ کس کے ساتھ ہے، کون قتل کرے گا، جو قتل کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو کس نے قتل کیا؟ جنگ معاویہ نے. لیکن جب اس نے دیکھا تو الٹی پڑ گئی، تو پتا کیا کہا کہ میں نے تھوڑی قتل کیا، علی نے کیا. نہ وہ علی جنگ میں لاتے اسے، نہ وہ شہید ہوتے. یہ دیکھیے آپ نقطۂ. تو آپ نے اس کی نیک اور بڑے اور اچھے اصحاب کے قتل اور شیعان علی کے قتل تھا، بڑے بڑے اس کے گناہ گنائے. مولا کائنات ہر ایک کے لیے مسلمانوں کے خلیفہ تھے، ہے نہیں ہے، ان کے چوتھے ہی صحیح ہیں تو خلیفہ ہی. ان کو کس نے قتل کرایا؟ ان کو گالی گلوچ کتنے سالوں تک ممبر سے سب و شتم کراتا تھا، برا بھلا کہلواتا تھا ممبروں سے. نہیں تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اصحاب کا نعرہ لگاتے پھرتے ہیں دنیا میں کہ اصحاب کو برا نہ کہو، اصحاب کو برا نہ کہو، یہ شیعہ اصحاب کو برا کہتے ہیں. تو ان کی یہ نعرے اور یہ عقیدہ اس وقت کہاں چلا جاتا ہے جب مولا کائنات کے خلاف معاویہ کی چیزیں دیکھتے ہیں. کیوں کہتے ہیں پھر اسے خان المومنین، کاتب وحی، کیا کیا وہ جھوٹ ابو ہریرہ کی گھڑی ہوئی حدیثیں جو معاویہ نے پیسہ دے دے کے خریدوا کے لوگوں کو حدیثیں گھڑوائی تھیں، وہ حدیثیں انہیں یاد ہیں، تب انہیں نہیں دکھتا کیا مولا کائنات صحابی رسول تک بھی نہیں تھے؟ اور تو چھوڑیا، یا جناب ابو ذر، جناب میثم، جناب محمد ابن ابی بکر، ان سب کا قتل کس نے کرایا؟ معاویہ نے. جناب ابو ذر کا کس نے کرایا؟ خلیفہ سوم نے ذلابت میں کرایا. تب کہاں چلے جاتے ہیں؟ تب اصحاب تو نہیں آتے ان کے منہ پہ. ویسے اصحاب آتے ہیں کہ شیعہ صحابیوں کو برا کہتے ہیں. کہاں کہتے ہیں ہم صحابیوں کو برا؟ ہم مولا کائنات کو بھی مانتے ہیں، جناب ابو ذر کے قاتلوں پہ بھی لعنت کرتے ہیں، ہم جناب میثم کے بھی قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں، جناب عائشہ کے قاتلوں پہ بھی ہم لعنت کرتے ہیں. تم کیوں نہیں کرتے؟ یعنی آپ دوغلے ہو، آپ دوغلے ہو. نہیں بھائی، کیونکہ آپ معاویہ کے پروپیگنڈے میں آئے ہوئے لوگ ہو. جھوٹی چیز جو آپ کو جو سکھا دیا جھوٹ، وہی آپ کو پتا ہے، بس اس سے آگے آپ لوگوں کا دماغ کام نہیں کرتا. آگے دیکھیے فہیم صاحب، سکینہ جی جناب. کیا لکھا خط؟ اے معاویہ، تیرا کہنا ہے کہ میں اپنی رفتار اور دین اور امت محمد کا خیال رکھوں، تو یہ کہتا ہے، اور اس امت میں اختلاف و فتنہ پیدا نہ کروں. میں نہیں جانتا کہ امت کے لیے تیری حکومت سے بڑا کوئی اور فتنہ ہوگا. تو مجھے کہہ رہا ہے یہ بات، جبکہ تیرے سے زیادہ بڑا خطرہ کوئی نہیں ہے. جب میں اپنے فریضے کے بارے میں سوچتا ہوں اور اپنے دین اور امت محمد پر نظر ڈالتا ہوں تو اس وقت اپنا عظیم فریضہ یہ سمجھتا ہوں کہ تجھ سے جنگ کروں. تو جنگ کرنا واجب ہے تیرے سے. پھر آخر میں فرمایا تیرے جرائم میں، جرموں میں غیر قابل معافی ایک جرم یہ ہے، کتنے جرم ایسے جو معافی کے قابل بھی نہیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ تو نے اپنے شراب خوار کتوں سے کھیلنے والے بیٹوں کے لیے لوگوں سے بیعت کی ہے. تو جانتا ہے ایسے سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود تو نے اس کی وہ نہیں. اس سے اب بتائیے اس بات سے، اس خط سے پڑھ کے کیا انصاف پسند اگر کوئی اسے پڑھے گا تو کہے گا نہیں، کہے گا کہ کربلا کا جو تحریک تھی، انقلاب تھا، کوئی حادثاتی نہیں تھا، پہلے سے تیار شدہ نقشہ تھا. یہ مینا میں امام حسین کی تقریر دیکھ لیجیے آپ. معاویہ کی حکومت کے آخری زمانے میں سرزمین مینا پر 900 سے زیادہ افراد کے مجمع میں، جس میں بنی ہاشم اور اصحاب رسول میں سے بہت سی بزرگ شخصیتیں شامل تھیں، وہاں پر امام نے ملک پر حکومت کرنے والے نظام کے بارے میں استدلالی بیان کے ذریعے بحث کی اور ان سے یہ خواہش کی سب سے کہ ان کی باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں اور اپنے شہروں میں واپس پہنچ جانے کے بعد اپنے نظریے سے امام کو مطلع کریں، بتائیں آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں. امام حسین نے معاویہ کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے، معاویہ کے اوپر تنقید کرتے ہوئے اپنی تقریر کا آغاز کیا
اور ملت اسلامیہ کے خصوصاً علی کے چاہنے والوں کے بارے میں معاویہ جن جرائم کا مرتکب ہوا تھا ان کو یاد دلایا کہ تو شیعان علی کو کیسے کیسے قتل کرا رہا، کیسے ان کو سختیوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی آقا۔ آپ بتائیے یہ اس سے پڑھ کے کیا لگتا ہے آپ کو کہ اچانک سے امام نے انقلاب برپا کر دیا بغیر سوچے سمجھے، یا نہیں، پہلے سے آمادہ کر رہے تھے لوگوں کو اور اپنے آپ کو؟ پہلے سے ہی تیاری تھی۔ یہ تو ذلیل مادی پرست لوگ ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں تو وہ ایک بلاسٹ تھا ایک طرح سے۔ نہیں، عراق، اب دیکھیے عراق کی روانگی سے پہلے امام حسین کی تقریر دیکھ لیجیے آپ۔ 8 ذی الحجہ کو جب آپ نے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے عراق روانگی سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے عرفہ میں لوگوں کے ایک وجہ میں حج سے باز رہنے اور عراق کی طرف جانے کی تشریح کی۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ فرزند رسول حج جیسی اہم واجب کو چھوڑ کے اور جا رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ کیوں جا رہے ہیں، تشریف میں کیا آپ نے، کیوں جا رہا ہوں۔ ایک دلہن کے گلے کے ہار کی طرف موت انسان کی گردن سے بندھی ہوئی ہے، جیسے ایک دلہن کے گلے میں ہار ہوتا ہے نا، گلے میں پڑا ہوا بالکل نزدیک اس کے گلے کے، ایسے ہی موت انسان کے گلے سے بندھی ہوئی ہے۔ میں اپنے بزرگوں کا اس طرح مشتاق ہوں، جو میرے بزرگ ہیں میں ان سے ایسے ملنے کا مشتاق ہوں جس طرح یعقوب یوسف کے مشتاق تھے۔ میں یہیں سے اس جگہ کا مشاہدہ کر رہا ہوں جہاں میں شہادت پاؤں گا، مجھے یہیں سے دکھ رہی ہے وہ جگہ جہاں میری شہادت ہوگی، اور بیابانی بھیڑیے میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ یہ جملے ہیں ان کے۔ پھر فرماتے ہیں جو لوگ اس راستے میں خون دینے اور خدا سے ملاقات کرنے کے لیے آمادہ ہیں وہ میرے ساتھ آئیں۔ اب بتائیے کہ یہ حادثہ تھا، یہ کربلا کا واقعہ؟ میں انشاءاللہ صبح سویرے روانہ ہو جاؤں گا۔ کیا درمیان راہ کے ان تمام اب راستے کی تمام تقریریں اٹھا کے دیکھ لیجئے، ساری تو ہم یہاں ذکر نہیں کر رہے، آپ سارے امام حسین کی اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ کربلا میں شب عاشور اپنے اصحاب کو رخصت کر دینے اور ان کی بیعت سے چشم پوشی کرنے کے باوجود کہ بھائی آپ جاؤ، میں بیعت اٹھاتا ہوں تم سے، آپ جاؤ، میں آپ کی جنت کا ضامن ہوں، جاؤ، یہ اس کے باوجود کیا یہ کہنا صحیح ہے، جائز ہے کہ ہم امام کے قیام کو ایک ناگہانی دھماکہ سمجھ لیں کہ اچانک سے بس ایسے بغیر سوچے سمجھے ایک حادثہ ہو گیا اچانک سے؟ نہیں، وہ لیڈر جو لوگوں کے غم و غصے اور ناراضگی سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہو، کیا وہ ایسی باتیں زبان پر لا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب انقلاب کے اثرات و نتائج، جب جو انقلاب برپا ہوا اس کے اثرات کیا تھے اور نتائج کیا تھے؟ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا حسینی انقلاب اس وقت کے معاشرے کو کوئی فائدہ پہنچا، معاشرے کو، اس وقت کے معاشرے کو کوئی فائدہ پہنچا کر ضروری کامیابی حاصل کر سکا؟ بھائی امام حسین نے جو انقلاب کیا اس سے کوئی معاشرے کو فائدہ پہنچا کر کوئی ضروری جو کامیابی تھی وہ حاصل کر سکا، یا دنیا کے بہت سے شکست خوردہ انقلابات کی طرح ناگہانی طور پر شعلہ ور ہوا اور پھر بجھ کر رہ گئے، جیسے اور انقلاب ہوتے ہیں دنیاوی اچانک سے بلاسٹ کی طرح آتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا ایسے تھا آپ کا انقلاب؟ عاشورہ کے انقلاب کے اثرات کو سمجھنے کے لیے ہم کو فوری یقینی کامیابی یا حکومت پر قبضہ اور قدرت حاصل کرنے کی منطق سے ماورا ڈھونڈنا چاہیے۔ ہمیں کربلا کی کامیابی عام اس طرح نہ دیکھنی چاہیے کہ سامنے سے ایک دم سے کہ بھائی نتیجہ نکل گیا یہ وہ، نہیں، اس کے فوری طور پر ہمیں اور یقینی کامیابی یا حکومت پر کہ امام کو قبضہ بھی نہیں ملا حکومت پہ، شہادت ہوئی، تو اس کا مطلب جو ہے وہ کربلا کا واقعہ ناکامیاب ہو گیا، نہیں، بلکہ اس سے ہٹ کے ہمیں اور جگہ ڈھونڈنا چاہیے اس کا نتیجہ، اس لیے کہ وہ دلائل موجود ہیں جو اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ اب عبداللہ حسین اس سرنوشت سے آگاہ تھے، آپ کو پہلے سے پتا تھا کربلا میں کیا ہونے والا ہے، پتا تھا نہیں پتا تھا، شہادت ہوگی، یہ ہوگی، وہ ہوگی، جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ دیکھا میں مشتاق ہوں، کہاں پہ کہا؟ کربلا، وہاں سے حج سے جب عمرے کو بدل کے جا رہے تھے وہاں کی یہ تقریر کہ میں ایسے ایسے جہاں مجھے جگہ دکھ رہی ہے میں کہاں شہید ہوں گا، میں مشتاق ہوں اپنے بزرگوں کا۔ بنابراً اس بنا پر فوری کامیابی جو ہے وہ قیام حسینی کا مقصد نہیں تھی کہ فوراً کامیابی مل جائے، یہ مقصد نہیں تھا آپ کا، بلکہ ایک پائیدار کامیابی، ہمیشہ سے ظلم کا اور ظالم کا چہرہ بے نقاب کر دینا۔ آپ جانتے تھے کہ ان حالات میں فوری طور پر ایک جنگی کامیابی ممکن نہیں ہے، فوراً لڑیے اور جنگ میں کامیابی مل جائے، نہیں،
ان مطالب کے مجموعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کو انقلاب حسینی سے ایسے نتائج کی امید نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سوچیں بھائی کربلا میں امام حسین لڑتے مار دیتے اور جیت جاتے، نہیں، جو عام طور پر سارے انقلابات سے حاصل ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم کو آپ کے انقلاب کے اثرات و نتائج کو مندرجہ ذیل باتوں میں ڈھونڈنا چاہیے۔ نمبر 1، امویوں کے جھوٹے دینی نفوذ کو منقطع کرنا، جو جھوٹا دین دکھاتے تھے کہ ہم تو دیندار ہیں، ہم یوں ہیں، ہم وہ ہیں، بے نقاب کر دیا، اور زمانہ جاہلیت کی بے دینی اور الحاد، کفر و الحاد کی اس روح کو واضح کرنا جو حکومت اموی کے مخالف اسلام اعمال کی توجیہ کرتی ہے۔ آپ کے اس انقلاب سے کیا ہوا؟ ان کا اندر ظاہر ہو گیا کہ اندر ظاہراً مسلمان ہے، اندر یہ وہی بے دین و الحاد زمانے جاہلیت والے لوگ ہیں، ان کا نقاب اتار دی چہرے سے۔ 2، ہر ایک مسلمان کے ضمیر میں گناہ کے احساس کو عام کرنا۔ بھائی اس زمانے میں کیا کر رہے تھے یہ لوگ؟ گناہ کا احساس ہی نہیں تھا انہیں، جو چاہے وہ کر رہے تھے بنی ہوئی، لیکن آپ نے ان مسلمانوں کے ضمیر میں گناہ کے احساس کو کیا احساس ہونے اور ان کو اپنے اوپر تنقید کرنے کی حالت میں تبدیل کر دینا، کہ اپنے اوپر تنقید کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں برا کر رہا ہوں، تاکہ اس کی روشنی میں معاشرہ اور زندگی میں ہر آدمی اپنی حیثیت کو معین کرے۔ 3، کیا؟ اسلامی معاشرے میں پھیلنے والی بری باتوں کے خلاف مقابلہ اور جنگ کی روح کو اس غرض سے برانگیختہ کرنا، معاشرے میں جو پھیلنے والی بری باتیں ہیں ان کے خلاف آپ کے اندر جذبہ ہو کھڑے ہونے کا، اس روح کو زندہ کرنا، اس غرض سے ابھارنا کہ اسلامی قدروں کا اعادہ اور اس کا استحکام ہو سکے۔ اب دیکھیے بعد میں اس طریقے سے انقلاب برپا کیا کہ بعد میں انقلاب جتنے برپا ہوئے، جیسے مہاتما گاندھی نے انقلاب برپا کیا مثال کے طور پر انڈیا میں، ہمارے ہندوستان میں، تو کیا کہا انہوں نے کہ میں نے جو یہ انقلاب برپا کیا یہ درس میں نے کربلا سے لیا۔ ظلم کے خلاف بولنا کس نے سکھایا؟ کہ ظلم اگر بڑھ جائے اور ظالم سے مقابلہ، غلط باتوں کا مقابلہ کرنا، وہ احساس ہمارے اندر جاگنا چاہیے، تو جاگا نہیں جاگا دنیا والوں کے اندر احساس۔ یا امویوں کے جھوٹے دینی نفوذ کو ختم کرنا، جو جھوٹا اب ایک ایک کر کے ان کی توضیح دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ الف، امویوں یعنی بنی امیہ کے جھوٹے دینی نفوذ کو ختم کرنا، جو دینی نفوذ انہوں نے پیدا کر لیا تھا نا لوگوں میں کہ مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، نہیں، جھوٹ ہے۔ امویین یہ دکھانے کے لیے کہ وہ پیغمبر کے جانشین ہیں، یہ بات دکھانے کے لیے کہ ہم پیغمبر کے جانشین ہیں اور ان کی حکومت خدا کی معین کردہ احکام کے مطابق ہے، جو ہم حکومت کر رہے ہیں وہ خدا کی احکام کے مطابق ہے، لوگوں کے دینی عقائد سے وہ فائدہ حاصل کر رہے تھے اور ان کا مقصد تھا کہ ہر طرح کی ممکنہ تحریک کے پہلے ہی سے مذمت کی جائے، جیسا آج بھی ہے، نہیں ہے؟ وہ جاہل لوگ آج بھی ہیں۔ آپ ابھی کچھ دن پہلے، ابھی تو نہیں، کچھ دن پہلے تک آپ سعودی کے خلاف نہیں بول سکتے تھے، کیوں؟ چاہے وہ کتنا بھی ظلم کر لے، نہ بھائی خلافت ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اس کے خلاف نہیں بول سکتے آپ، وہ یہ مانتے ہیں ایسے لوگ ذلیل۔ آپ کیونکہ معاویہ، یزید، یہ تو خلافت تھی اور یہ تو اہل رسول کی تھی، رسول کی طرف سے اللہ کی طرف، اس طریقے سے پیش کر رکھا تھا انہوں نے، یہ ان کے دلوں میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے خلاف انہیں بٹھا رکھا ہے ان کے ذہنوں میں کہ بھائی یہ جیسے بھی ہیں ان کے خلاف نہیں بول سکتے آپ، ورنہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ تھا، تو اس کو بے نقاب کر کے رکھا امام حسین نے کہ یہ کوئی بنی امیہ کی کوئی حکومت اسلام کے موافق نہیں، سب اسلام مخالف حکومتیں تھیں یہ، لہذا انہوں نے ایسا حالات تیار کر دیے تھے کہ کوئی بھی اگر ان کے خلاف کھڑا ہونے کی بھی کوشش کرے نا تو لوگ پہلے سے ہی کہہ دیں یہ تو رسول کے خلیفہ کے خلاف بول رہے ہیں، یہ تو کافر ہے، کافر ہے۔ یہی تو ہوا شیعوں کے ساتھ، یہی تو کرتے ہیں لوگ، لیکن امام حسین نے نہیں، ظلم کے خلاف اٹھی۔ اب دیکھیے دنیا اٹھی نہیں اٹھی ایک ظلم کے خلاف، الگ الگ ملکوں میں تختہ پلٹ ہوا نہیں ہوا، اور دین اسلام کے نام پر اپنے لیے اس حق کے قائل ہو جائیں اور ہر طرح کے تمرد کو، ان کے خلاف انکار کو، وہ چاہے وہ اپنی سمجھ سے کتنے ہی حقدار کیوں نہ ہو، ختم کر دیا جائے، ان انقلابات کو ختم کر دیا جائے، یہ کیا تھا انہوں نے، لیکن امام حسین نے سب پلٹ دیا۔ اس غرض سے وہ زبان پیغمبر سے منسوب، انہوں نے کیا کیا اس کے لیے؟ اپنی حکومت کو مشروع، شریعت والی، احکام والی، دین والی، اسلام والی ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ حدیثیں گھڑوائیں لوگوں سے،
پیغمبر سے منسوب جھوٹی حدیثوں کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتے. دیکھو آج بھی لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں نہیں ہیں. وہ حدیثیں جو جھوٹی گھڑوائی گئی تھی معاویہ کے زمانے میں، معاویہ نے گھڑوائی تھیں، انہی کو مانتے ہیں یہ لوگ. اس لیے وہ معاویہ کو برا نہیں کہتے، جبکہ جانتے ہیں جناب عائشہ کو اسی نے قتل کرایا تھا. لکھا ہے تاریخ میں، دیکھا محمد بن ابی بکر کو اسی نے قتل کرایا تھا، مولا کائنات کو اسی نے قتل کرایا تھا. اصحاب رسول کتنے ایسے تھے جن کو قتل کرایا اس نے، لیکن نہیں بول سکتے کیونکہ حدیثیں گھڑ گھڑ کے ایسی پہنچا دی تھی کہ آپ حکومت کے خلاف نہیں بول سکتے. تو خلافت ہے. لوگوں کا حکومت اموی پر ایسا ایمان ہو گیا تھا کہ وہ لوگ حدود دین سے چاہے جتنے بھی خارج کیوں نہ ہو جائے، دین سے چاہے جتنے خارج ہو جائے دین کی حدوں سے، لوگ پھر بھی بنی امیہ کی حکومت کے خلاف قیام کو حرام سمجھتے تھے. آج بھی دیکھ لیجئے، ابھی تک تھا یہ کچھ. آپ سعودی کے جو وہ لوگ ہیں ان کے خلاف یہ نہیں بولتے، بول ہی نہیں سکتے. یہ سب ان کو یہ ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے جھوٹی حدیثوں کے ذریعے گھڑ گھڑ کے کہ آپ نہیں بول سکتے ان کی حکومت کے خلاف، حرام ہے، کافر ہو جاؤ گے. چاہے انہوں نے یہودی ہیں، وہ ایسی یہودی تو ہیں یہ لوگ، بھئی اہل سعود یہودی تو ہیں جو یہ حکومت لیے بیٹھے ہیں اسلام کے نام کی، لیکن یہ نہیں بول سکتے چاہے وہ جتنا برا کر لیں. اور کر رہے ہیں برا. دیکھیے جماعت پہ تو پابندی لگ گئی، یہودی خوب آ رہے ہیں، وہاں جوئے خانے کھل چکے ہیں، تھیٹر کھل چکے ہیں اور کسینو کھل چکے ہیں. ابھی سلمان خان کا آپ نے دیکھا ہی تھا کیسے وہاں ناچ گانے ہو رہے ہیں خوب. یہ بولا نہیں، بتائیے کوئی بولا ان میں سے؟ کوئی نہیں بولے گا. جماعت پہ پابندی لگی وہ بھی نہیں بول رہے. یہ حالت ہے کیونکہ ان کو یہی حدیثیں گھڑ کے انہیں یہی پریکٹس کرائی گئی ہے. تم نہیں بول سکتے، کافر ہو جاؤ گے. امویوں نے، بنی امیہ نے اپنے کثیف اور گندے اعمال پر کس حد تک دین کا پردہ ڈال رکھا تھا اس کو واضح کرنے کے لیے یہاں پر ہم انقلاب حسینی سے دو تاریخی نمونے نقل کر رہے ہیں. پہلا، ابن زیاد نے لوگوں کو مسلم کی مدد سے روکنے کے لیے کیا جو خطبہ دیا جب جناب مسلم کو کوفے بھیجا آپ نے، تو ابن زیاد نے لوگوں کو کیسے روکا مدد کرنے سے؟ اس میں اس نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِطَاعَتِ اللَّهِ وَطَاعَتِ أَئِمَّتِكُمْ، اللہ کی اطاعت کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کے اپنے اماموں کے، خدا اور ائمہ کی اطاعت کرو. بتائیے یہ کہا اس نے ورڈ. عمرو ابن حجاج زبیدی، یہ کربلا میں اموی بنی امیہ سپاہ کے کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر نے جب دیکھا کہ بعض سپاہی حسین سے مل کر ان کی رکاب میں جنگ کر رہے ہیں تو اس نے چلا کر کہا اے اہل کوفہ، اپنے امیر کی اطاعت کرو اور جماعت کے ساتھ رہو اور اس کو قتل کرنے کے سلسلے میں اپنے دل میں کوئی شک نہ آنے دو، امام کو قتل کرنے میں جو دین سے خارج، یعنی امام کو دین سے خارج بتا رہا تھا. اور جس نے امام کی مخالفت کی ایسے ماحول میں نقلی دینی نفوذ کو کاٹنے کے لیے سب سے زیادہ اطمینان بخش راستہ یہ تھا کہ کوئی ایسا شخص اس کے خلاف قیام کرے جو تمام افراد ملت کی نظر میں مسلم دینی امتیازات کا حامل ہو. امام حسین کی جگہ کوئی اور قیام کرتا یزید کے خلاف، کچھ نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا. لیکن امام حسین دنیا جانتی ہے فرزند رسول، کوئی ایسا ہی شخص کہ جو فرزند رسول دین انہی کے گھر میں آیا، اب یہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے تو اب وہ لوگ جو اسے دینی مان رہے تھے تو یہ سوچتا اگر وہ دینی ہے تو پھر امام کو کیا کہیں، یہ تو فرزند رسول ہے، دین تو انہی کے گھر میں آیا ہے، دین یہی تو بتاتے ہیں لوگوں کو. اس کا مطلب یہ لوگ گڑبڑ ہیں، یزید وغیرہ بنی امیہ یہ جھوٹے ہیں. تو ایسے یہی کوئی ایسا شخص ان کے خلاف قیام کرے جو تمام افراد ملت کے تمام افراد کی نظر میں مسلم یقینی طور پر دینی امتیازات رکھتا ہو کہ بنی امیہ کی حکومت کے کریش چہرے، کری یعنی بھیانک خوفناک گندے چہرے سے دینی نقاب اتار کر پھینک دے اور اس کی گندی ماہیت کو آشکار کر دے. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.